مسلک اعلیٰ زندہ باد، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن، اور گھر پہ ماں کو ڈانٹ کے آیا ہے بس کر، تجھے کتنا پیسہ دوں دوائی کے. سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن میں بات کر رہا ہوں جوانوں کی. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی لکھتے ہیں ماں باپ کا ادب کیا ہے. فرمایا جب اپنے ماں باپ سے گفتگو کرو پہلے ان سے اجازت لو. توجہ کریں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہاتھ اٹھوا لیے جائیں نا میرے بھائیوں ہاتھ، تو شاید کتنے ہاتھ ہوں گے جو اٹھ سکیں گے. کون لوگ ہیں جو ماں باپ سے اجازت لے کے گفتگو کرتے ہیں؟ پہلی بات تو ماں باپ ترستے ہیں میرے بھائی کہ میرا بیٹا مجھ سے گفتگو تو کر لے. فون پر لگے ہوئے ہیں کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات بنانے میں، گھنٹوں اس کو پٹا رہے ہیں، پھسلا رہے ہیں، اور ادھر بوڑھی ماں انتظار کر رہی میرا بیٹا مجھ سے بات تو کر لے، مجھ سے میری خیریت تو پوچھ لے. یہ حالات ہیں. بوڑھے ماں باپ سے بات کرنے کو فرصت نہیں، دوستوں کے پاس رات کے 3 بجے تک بیٹھ رہے ہیں، انٹرنیٹ لے کر کے رات کے 3-4 بجے تک بیٹھ رہے ہیں. ماں باپ سے خیریت پوچھنے کا وقت نہیں. سنو، میرے امام لکھ رہے، امام اہل سنت، کہ جب ماں باپ سے بات کرنا ہو تو اس طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان سے اجازت لو، اور اجازت لینے کے بعد بات کا طریقہ کیا ہو؟ اے بڈھی، اے بڈھا، ڈوکری ڈوکرا، یہ سب نہیں، بلکہ فرماتے ماں باپ سے اجازت لے کر جب ان سے بات کرنے کا وقت آئے تو ایسے بات کرو جیسے غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے. یہ ہمارے یہاں گفتگو کرنے کا انداز ہے. کسی کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، مال ہو، ملال ہو، یہ ہو، اقتدار ہو، سب کچھ ہو، اگر ماں باپ کی رضا اس کے دامن میں نہیں ہے، ماں باپ کی خوشی اس کے دامن میں نہیں ہے، اس سے بڑا ناکام انسان کوئی نہیں. ماں باپ کا دل دکھانے والا ایک دن زوال پذیر ضرور ہوگا. ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا ایک دن ذلت کے گھاٹ ضرور اترے گا. ماں باپ کے دل کو اذیت پہنچانے والا، ماں باپ کی بد دعا لینے والا ایک دن برباد ضرور ہوگا. علامہ زمخشری آخری عمر میں لنگڑے ہو گئے تھے، لنگڑے. تفسیر کشاف کا مصنف علامہ زمخشری لنگڑے ہو گئے. کسی نے پوچھا حضرت اتنے بڑے مفسر قرآن، اتنے بڑے عالم، آپ لنگڑے ہو گئے؟ فرمایا یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے. میرا بچپنا تھا، بچپنے میں ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی. اور یاد رکھنا ماں باپ کی دعا بھی اثر دکھا کے رہتی ہے اور بد دعا بھی اثر دکھا کے رہتی ہے. اللہ کے بندو، زمخشری کہتے ہیں کہ ایک دن میں بچپنے میں چڑیا کے ساتھ کھیل رہا تھا. چڑیا کے پاؤں میں نے دھاگا باندھ رکھا تھا اور چڑیا کو چھوڑ دیتا اور وہ اڑتی چلی جاتی. پھر چڑیا کو دھاگے سے پکڑ لیتا، پھر وہ میرے پاس آ جاتی. ایسا ہوا کہ چڑیا کو میں نے چھوڑا اور وہ جا کے گھونسلے کے اندر گھس گئی اور پیروں سے گھونسلہ پکڑ کے بیٹھ گئی. میں نے کھینچا کھینچا کھینچا، نہیں نکلی. زور لگایا تو چڑیا کی ٹانگ جو ہے وہ دھاگے میں آ گئی. میری ماں کو غصہ آیا. ماں نے کہا زمخشری تو نے ایک چڑیا کا پیر توڑ ڈالا. ماں کے جذبات تھے، جذبات میں زبان سے نکل گیا تو نے چڑیا کا پیر توڑا، اللہ تیرا پیر توڑ دے. اللہ اکبر. کہتے ہیں علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ یہ میری ماں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے. پوری زندگی اس کا اثر نہیں ظاہر ہوا، لیکن مرنے سے پہلے پہلے ماں کا دل نہیں دکھایا تھا، ماں کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، ماں کو اذیت نہیں پہنچائی تھی. لیکن ایک چڑیا کے معاملے میں جذباتی ہو کر ماں سے زبان سے نکل گیا، پورا ہوا. تو اللہ کے بندو، خوشیاں ڈھونڈنے چلے ہو، نعمتیں ڈھونڈنے چلے ہو، برکتیں ڈھونڈنے چلے ہو تو بات دور نکل گئی. عرض کیا کر رہا تھا؟ جب تک سینے کینے سے پاک نہیں ہوں گے تمہارے سجدے اور دعائیں سر کے اوپر نہیں جائے گی. ایک بات اگر نہ کہوں تو میرا دل نہ بھرے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں، جب امتی کے لیے دل میں کینہ رکھے تو اس کی نماز سر کے اوپر نہیں جاتی. اگر امتی نبی کے لیے دل میں کینہ رکھے پھر وہاں تو نماز کا تصور ہی ختم ہے. اور کینے کا اثر کب پتا چلتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، صرف سعادت مند روحوں کو آواز دینا چاہتا ہوں. کینے کا تصور کب پتا چلتا ہے؟ توجہ،
کینے کا اثر اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے دل میں علامہ ایوب صاحب کے لیے کینہ ہو، مفتی ایوب صاحب کے لیے کینہ ہوا، میں نے جہاں تعریف شروع کی اس کا منہ اترنا شروع ہوگا. یعنی کہ جس کے لیے دل میں کینہ ہوتا ہے اس کی تعریف انسان سے برداشت نہیں ہوتی. کینے کی یہ علامت ہے. نمبر 2، جب کسی کے لیے دل میں کینہ ہو اس کی لوگ تعظیم اور عزت کریں تو بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی. تو اب دنیا میں کن کے سینوں میں نبی کے لیے کینہ ہے؟ اگر تلاش کرنا ہو تو پھر ہم سلیکشن نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس کوئی علم غیب نہیں ہے، لیکن علامتیں تو ہیں نا. جب علامہ مفتی ایوب صاحب کی تعریف کسی کو برداشت نہ ہو تو ہم سمجھتے اس کے دل میں کینہ ہے. سید فرید میاں کی تعریف برداشت نہ ہو ہم سمجھتے دل میں کینہ ہے. ہم ان کی عزت کریں تو وہ بے چین ہو جائیں، سمجھ جاتے دل میں کینہ ہے. اب دنیا میں ڈھونڈو ایسے لوگوں کو کہ کلمہ پڑھ کے بھی کوئی اتنا بدنصیب ہے کہ نبی کے لیے کینہ رکھتا ہے. تو دیکھ لو اگر ہیرو ہیروئن کے زلف و رخسار کی تعریف کرے تو لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور نبی کی نعت شروع کر دو تو لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں. پتا چلا جن کو ہیروئن کی زلف و رخسار کی تعریف بے چین نہیں کرتی ان کو واللیل والے چہرے والے کی تعریف اگر بے چین کر دے، پھر کسی برادری کا ہو، کسی خطے کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی ذات کا ہو، کسی بات کا ہو، کسی بھی ڈگری کا مالک ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ کا وفادار نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں کتنوں کا برتھ ڈے روز منایا جاتا ہے کسی کو تکلیف کچھ کہنے کی، لیکن جب رسول اللہ کا میلاد آتا ہے تو کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندو اتنی میلادیں تم نے ہضم کر لی، تکلیف نہ ہوئی؟ ایک آمینہ کے لال کی میلاد، ایک آمینہ کے لال کی میلاد. اور پھر میں کہتا ہوں کسی کی میلاد ہمارے لیے وہ اہمیت نہیں رکھتی. آمینہ کے لال کی میلاد صرف کسی کی ولادت نہیں بلکہ وہ یوم انقلاب ہے. بابا سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک کعبہ بتوں سے کب پاک ہوا؟ اسی میلاد کے بعد. شیطان کا قبضہ دنیا سے کب ختم ہوا؟ اسی میلاد کے بعد. بچیوں کا زندہ دفن ہونا کب بند ہوا؟ اسی میلاد کے بعد. لوگ رحمان کا کلمہ پڑھنے والے کب بنے؟ اسی میلاد کے بعد. نماز پڑھنے والے کب بنے؟ اسی میلاد کے بعد. مکے جیسے کفرستان میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی اگر گونج ہوئی ہے اسی میلاد کے بعد. پتا چلا وہ صرف کسی کی میلاد نہیں بلکہ یوم انقلاب ہے. لیکن رونا تو اس پر ہے نا میرے بھائی، انسان اتنی میلادیں ہضم کر گیا، ایک میلاد ایک، اور پھر اس پر طرفہ یہ کہ کچھ لوگ اتنے آگے بڑھتے، مجھے نہیں ابھی تک پتا چل سکا کہ کسی عالم نے اس پہ اعتراض کیا. علماء کی توجہ، میلاد پر عالم نے کبھی اعتراض نہیں کیا کسی نے. میں کسی عالم کو نہیں جانتا جس نے اعتراض کیا، لیکن جاہلوں کی طرف سے وجہ اس کی یہ ہے کہ علم کتنا ہی ہو اور اگر وہ تعظیم رسالت نہیں جانتا تو ابو الحکم کو بھی ابو جہل کا ٹائٹل دیا گیا. جی واہ واہ. عالم کبھی بھی اعتراض نہیں کیا. تو کہا جاہلوں کی طرف سے کہا کہ یہاں تک کہہ دیا کہ یہ میلاد تو شرک ہے. میں نے کہا اللہ کے بندو، رب کی شان ہے لم یلد ولم یولد، تو جس کا میلاد منایا تو شرک کی کاٹ تو یوں ہی ہو گئی. تو نبی کے لیے دل میں بغض نہ رکھو، کینہ نہ رکھو، بلکہ دیکھو کیا فکر ہونی چاہیے. لوگ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہ کے نبی ایسے ایسے ایسے، لیکن 14ویں صدی کا مجدد آیا اور اس نے اپنے قلم اور زبان کو وقف کر دیا نبی کی تعریف کے لیے. اور کس شان سے کہی، کس شان سے کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے
تمہارے لیے، اور کیا مزے میں کہتے ہیں کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑی لتے نہ اپنی گتے، قصور کرے اور ان سے بھرے تمہارے لیے، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کی آگے